رات کے 10 بج رہے تھے۔ بارش کھڑکی پر برس رہی تھی۔ علی کے ہاتھ میں وہی پرانا ڈائری کا صفحہ تھا، وہی صفحہ جس پر زارا نے آخری بار لکھا تھا، اگر کبھی میں چلی جاؤں تو خود کو قصوروار مت کہنا۔ یہ الفاظ آج بھی علی کے دل پر نمک چھڑک دیتے تھے۔ علی اور زارا کی کہانی بہت سادہ تھی۔ پہلی بار یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر ملی تھی، ہاتھ سے کتابیں گری تھیں، آنکھیں ملی تھیں، اور ایک عجیب سا سکون دونوں کے دلوں میں اتر گیا تھا۔ وہ دونوں ہر روز ملتے، باتیں کرتے، خواب بناتے۔ زارا کہا کرتی تھی، علی تم میرے سچے دوست، میرا سہارا اور میری آخری منزل ہو۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ زارا کے گھر والے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ چکے تھے، ایک ایسا رشتہ جس میں محبت نہیں، بس برادری اور خاندان کی مرضی شامل تھی۔ جب زارا نے یہ بات علی کو بتائی تو اس کے چہرے پر پہلی بار خوف دکھائی دیا۔ علی نے ہاتھ پکڑ کر کہا، ہم بھاگ نہیں سکتے، لیکن کیا تم میرے بغیر رہ سکو گی؟ زارا خاموش رہی۔ خاموشی سب سے بڑا جواب ہوتی ہے۔ اگلے چند دنوں میں زارا نے علی سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا۔ کالز کم، میسیجز کم، اور باتوں میں بے رخی زیادہ۔ علی ٹوٹتا جا رہا تھا۔ وہ ہر روز اسی بینچ پر بیٹھتا جہاں وہ دونوں چائے پیا کرتے تھے۔ گھڑی کی ٹک ٹک اسے چیخ چیخ کر بتاتی رہتی کہ زارا بدل رہی ہے۔ پھر ایک دن زارا نے اسے آخری خط لکھا، وہ خط جس پر صرف چند الفاظ تھے، علی میں نے ہمیشہ تمہیں چاہا، لیکن کبھی تمہاری نہیں ہو سکی۔ میری زندگی تم سے آگے نہیں بڑھ سکتی، مگر میرے پاس واپس جانے کا راستہ بھی نہیں۔ خوش رہنا۔ یہ خط پڑھ کر علی کی دنیا رک گئی۔ وہ بارش میں کھڑا دیر تک روتا رہا۔ وہ لفظ، وہ درد اس کے سینے میں خنجر کی طرح اترتے گئے۔ زارا کی شادی ہو گئی اور علی نے کسی سے شکایت نہیں کی، کسی کو الزام نہیں دیا۔ بس وہ بینچ، وہ چائے، وہ آخری خط اس کی زندگی کا حصہ بن گئے۔ کچھ محبتیں مکمل نہیں ہوتیں، لیکن وہ دل سے کبھی نہیں نکلتی۔ آخر میں علی نے ایک بات سمجھی، محبت ہمیشہ ساتھ ہونا نہیں، کبھی کبھی صرف یادوں میں زندہ رہنا بھی محبت کہلاتا ہے۔